سسکیاں نکالنے پر مجبور کر دیا، بوڑھے ماں باپ کا راحت و آرام سلب کر دیا ہے۔ اب میں اسی موضوع پر مکالمہ پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں مولوی محمد زید اور ان کے رفقا کو کہ وہ آئے اور مکالمہ پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک شام کے ایک بزرگ معروف عالم دین شیخ عبدالفتاح ابو غدہ حلبی حنفی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے مشہور دینی تعلیمی ادارے دارالعلوم کراچی میں تشریف لاتے تھے اور کئی دنوں تک حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی کے یہاں قیام فرماتے تھے۔ اسی طرح کے قیام کے دوران ایک واقعہ ہوا کہ حضرت شیخ عبدالفتاح دارالعلوم کراچی میں موجود تھے۔ اسی اثنا میں ایک شخص دارالعلوم کراچی میں آئے۔ انہوں نے حضرت شیخ کو بیٹھا ہوا دیکھ کر دعا کی درخواست کی۔ اسی دعا کی درخواست میں جہیز کا ذکر چھڑ گیا۔ آج کے مکالمے میں اسی واقعے کی منظر کشی کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو چپ کر دو کہ بڑے بول رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر ہے، مگر آج کل ایک بڑی الجھن میں مبتلا ہوں کہ میری 2 بیٹیاں شادی کے لائق ہیں۔ بس آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شادی کے اسباب پیدا فرما دیں۔ أما ظفرت حتى الآن بما يناسبهما من رجل صالح لبنتي؟ شیخ صاحب فرما رہے ہیں کیا ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے؟ رشتہ تو دونوں کا ہو چکا ہے، لیکن میرے پاس اتنے مالی وسائل نہیں ہیں کہ ان کی شادی کر سکوں۔ تجتهل للذكور بالأناث؟ شیخ صاحب کا مطلب یہ ہے وہ آپ کی لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں؟ لڑکیاں ہیں۔ ما أحوجك إلى الأموال لتزويج بناتك؟ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں لڑکیوں کی شادی کے لیے مالی وسائل کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پاس انہیں جہیز میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ما هو الجهيز؟ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں جہیز کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اس علاقے بر صغیر ہند و پاک میں یہ رواج ہے کہ باپ شادی کے وقت اپنی بیٹی کو زیورات، گھر کا اثاثہ، لڑکے کے خاندان والوں کے کپڑے اور بہت سا ساز و سامان دیتا ہے۔ اسے یہاں جہیز کہتے ہیں، جس کے بغیر لڑکی کی شادی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ هل من الجرائم تزويج البنات؟ فيتأذى الأب ويتصدى لمثل هذه المتاعب؟ شیخ صاحب فرما رہے ہیں کیا لڑکی کی شادی کرنا کوئی جرم ہے جس کی یہ سزا باپ کو دی جائے؟
یہ تو والدین اپنی بیٹی سے محبت کی بنا پر دیتے ہیں، اس میں نہ کوئی سزا کی بات ہے اور نہ ہی کوئی حرج کی بات ہے۔ بھائی یہ بات کہہ دینا آسان ہے، ذرا کسی طبیب حاذق کو اس موقع پر والدین کی نبض دکھائے تو پتہ چلے گا کہ حرج ہے یا نہیں، اور یہ دینا خوشی سے ہے کسی دباؤ کی بنا پر۔ اس کے بارے میں اصل یہ ہے کہ بیٹی سے محبت تو پیدائش سے لے کر شادی کے وقت تک رہتی ہے، بلکہ مرتے دم تک رہے گی، تو صرف شادی کے وقت ہی محبت کو جوش کے اٹھتا ہے۔ جہیز دینے کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اگر نہیں دے گے تو لوگ تانا دیں گے اور ناک کٹ جائے گی، ناک، لوگوں میں عزت نہیں رہے گی، لوگ کہیں گے کہ بیٹی کو گھر سے ایسے نکال دیا جیسے کہ مر گئی ہو، اور کفن دے کر نکال دیا، کچھ دیا ہی نہیں۔ یہ حضر غلط ہے کہ محبت کی وجہ سے جہیز دیتے ہیں، بلکہ در حقیقت لوگوں کے ڈر سے، معاشرے اور سماج کے دباؤ اور دکھاوے کی وجہ سے دیتے ہیں۔ ضرورت کی چیز دینے میں مذائقہ ہی کیا ہے؟ بھائی ضرورت کی چیزوں کی بات تو ایسی ہے، آج کل جہیز میں ایسی چیزیں دی جاتی ہیں جو کبھی کام نہیں آتی، سوائے اس طرح کہ گھر کی جگہ گھیر لے، اور وہ چیزیں اس تکلف کی ہوتی ہیں کہ ان کو کام میں لاتے ہوئے دل دکھتا ہے، اور حقیقت میں وہ کام کے قابل ہوتے بھی نہیں، کیونکہ تکلف کی چیزیں نازک ہوا کرتی ہیں۔ اسی نزاکت اور خوبصورتی کی وجہ سے ایک طرف احتیاط سے رکھ دی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ رکھے رکھے خراب ہو جاتی ہے۔ دیتے تو اپنی بیٹی ہی کی خوشی کے لیے ہیں، اب باپ اپنی بچی کو چاہے جو دیں۔ اصل یہ ہے کہ یہ چیزیں بیٹے کو دی ہی نہیں جاتی، بلکہ صرف تفاخر، دکھاوے اور ریاکاری کے لیے جاتی ہے۔ اس سلسلے میں جس میں جتنا حوصلہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑھ کر قدم رکھتا چلا جاتا ہے۔ اگر ایک نے بلٹ دی اور شاندار قسم کا سامان تو دوسرا اس سے آگے بڑھ کر اور بھی نہیں دے گا، اگرچہ قرضدار ہو جائے، سود پر قرض لینا گوارا کرتا ہے اور برادری کی وجہ سے اپنی عاقبت برباد کرتا ہے۔ حضرت جب سامان دیا جاتا ہے تو لوگ دیکھ ہی لیتے ہیں، ہم دکھاوا نہیں کرتے ہیں۔ جناب غور سے اپنے سماج پر نظر ڈالیے، کیا آپ کے نزدیک یہ ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہے کہ برسوں پہلے سے جمع کر کے ایک ایک کو دکھلایا جاتا ہے؟ جو مہمان اور رشتہ دار ہوتا ہے اس کو ایک ایک چیز دکھلائی جاتی ہے، اور شادی کے دنوں میں تو ناموری، شہرت اور رسم کی پابندی کی نیت سے بری اور جہیز دونوں کا اعلان ہوتا ہے۔ جہیز کی تمام چیزیں مجمع عام میں لائی جاتی ہے اور ایک ایک چیز سب کو دکھلائی جاتی ہے۔ زیور اور جہیز کی فہرست سب کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ زنانہ کپڑوں کا مردوں کو دکھلانا، بتلائے یہ کس قدر غیرت کی خلاف بات ہے۔ اس کے بعد وہ دلہے کے گھر جا کر کھلتا ہے، وہاں بھی دکھایا جاتا ہے۔ خاص طور پر عورتیں آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ جہیز میں کیا کچھ ملا ہے، پھر جتنے منہ اتنی بات بناتی ہے۔ اب آپ خود ہی فرمائیں کہ یہ ریاکاری اور دکھلاوا ہے یا نہیں؟ حضرت ہمارا خیال تو یہ ہے کہ جس آدمی کو گنجائش ہو وہ دنیاوی مذکورہ خرابیوں سے محفوظ رہے، اور نہ وہ اس بات کو ضروری سمجھتا ہو، نہ تفاخر اور نمائش کا خیال ہو، تو ایسے مالدار شخص کے لیے تو جہیز دینے میں نہ کسی طرح کا کوئی نقصان ہے، اور نہ تنگی، نہ قرض لینے کا اندیشہ ہے، اور نہ مالدار آدمی پر برادری کے دباؤ کا کوئی گرہ ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں برادری کا دباؤ صرف غریب پر ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں غریب کی کوئی تخصیص نہیں ہے، کیونکہ غریب کے اخراجات غریب جیسے ہوتے ہیں اور اس پر ایسا ہی دباؤ ہوتا ہے، اور امیر و مالدار کے اخراجات امیر جیسے ہوتے ہیں، اور امیر لوگ بھی ان اخراجات کے دباؤ کی وجہ سے جہیز کی پورتی کے لیے قرض تک سے نہیں بچتے۔ چنانچہ تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ کیسا ہی گنجائش والا ہو، کچھ نہ کچھ گرانی اس پر ضرور ہوتی ہے۔ آپ نے جو بات کہی اس پر 100 میں سے 1-2 شخص مشکل سے ہی پھر بیٹھ سکتے ہیں۔ جب یہ حالت ہے تو یہ قاعدہ سننے کے قابل ہے کہ کسی شخص کے مباح فعل سے جو واجب نہ ہو، دوسرے شخص کو نقصان پہنچنے کا غالب گمان یا یقین ہو تو کام اس آدمی کے حق میں بھی مباح اور جائز نہیں رہتا۔ تو اس قاعدہ شرعی کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو دوسروں کو نفع پہنچایا جائے، اگر یہ نہ ہو سکے تو دوسروں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ کیا کوئی باپ جس کے بچے کو حلوہ نقصان دیتا ہے وہ اس بچے کے سامنے بیٹھ کر حلوہ کھانا پسند کر لے گا؟
ظاہر سی بات ہے کہ اس صورت میں بچے کے دل میں بھی کھانے کی رغبت پیدا ہوگی اور باپ بچے کی رعایت کر کے گھر میں حلوہ بنانا بھی پسند نہ کرے گا۔ یہ بات بالکل صاف ہے کہ جب صاحب گنجائش اور وسعت والا شخص جہیز دے گا تو غریب مسلمان کے دل میں بھی جہیز دینے کی امنگ پیدا ہوگی اور وہ اس آرزو کو پورا کرنے کے لیے سو جتن کرے گا، بے پناہ پریشانیوں کا سامنا کرے گا۔ یہ مالدار شخص غریب و نادار شخص کی پریشانی کا سبب بنے گا، اس کی وجہ سے دوسرے تنگست مسلمان کو نقصان پہنچے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز باجماعت فوت ہو جانے سے کیا کبھی ایسی شرمندگی ہوتی ہے جیسی جہیز میں کوئی چیز دینے سے رہ جانے سے ہوتی ہے؟ اگرچہ اس چیز کی ضرورت بھی نہ ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رواج کی پابندی اس کی علت ہے اور اس درجے کی پابندی نہ عقلاً جائز ہے اور نہ شرعاً درست ہے۔ مفتی صاحب، کیا ہدیہ بھی حلال اور جائز نہیں ہے؟ جہیز بھی تو ایک طرح کا ہدیہ ہے۔ جہیز کو اولاً تو ہدیہ اور ہدیہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر والدین اپنی بیٹی کو مطالبے کے بعد ہی سامان جہیز دیتے ہیں۔ مطالبہ کبھی تو صراحتاً اور صاف الفاظ میں ہوتا ہے اور کبھی اشاروں کنایوں میں اور کبھی عرف و رواج کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور بغیر استحقاق کے مطالبے کے بعد ملنے والی چیز کو ہدیہ نہیں کہتے، خواہ مطالبہ کیسا بھی ہو، اور اس طرح سے حاصل ہونے والی چیز حلال بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہدیہ حلال ہے جس میں شرح صدر اور مکمل خوشی کا یقین ہو۔ اگر کسی نے خوشی سے ہدیہ نہیں دیا بلکہ کسی خوف و دباؤ کی وجہ سے دیا ہے تو وہ حلال نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ہے لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه، کہ کسی مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ سوچئے، جب والدین جہیز دیتے ہیں لوگوں کے ڈر سے، سماج کے دباؤ اور برادری کے خوف سے، تو خوش دلی سے کہاں دینا ہوتا ہے، اور جب خوشی سے نہیں دیتے تو پھر بیٹی اور داماد کے لیے بھی حلال نہیں۔ مان لو اگر حرام ہونے کا یقین نہیں تو کم از کم مشتبہ تو ہو ہی گیا، اور جس چیز میں حرام ہونے کا شبہ ہو وہ چیز کیوں پر استعمال کی جائے اور کیوں اس طرح لین دین کو جاری رکھا جائے۔ حضرت، مطالبہ تو کوئی بھی نہیں کرتا، سب بغیر مطالبے کیے ہوئے اپنی مرضی سے اپنی بچی کو جہیز دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے، یہ بھی تو دیکھو نا، اس زمانے میں سامان جہیز اور نقد رقم لڑکے والوں کا دینا اور لڑکے والوں کا لینا عام ہو گیا ہے، عرف بن چکا ہے، اور شریعت میں فقہ کا ضابطہ ہے المعروف بالمشروع، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں پر کسی امر کے بارے میں کچھ لینا اور دینا عرف اور رواج بن جائے تو اس جگہ اس چیز کو بغیر کسی شرط اور بغیر کسی مطالبے کے لینا اور دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ شرط لگا کر اور مطالبہ کر کر لینا، تو جس طرح شرط لگا کر اور مطالبہ کر کر لینا اور دینا حرام ہے، اسی طرح بغیر کسی شرط اور بغیر کسی مطالبے کے لینا اور دینا حرام ہے۔ اس لیے اس زمانے میں بغیر مطالبے کے جہیز شرعاً ناجائز ہے۔ حضرت، کیا جہیز دینے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ عام طور پر یہاں کے مسلمان لڑکیوں کو وراثت سے محروم رکھتے ہیں، اس لیے ماں باپ شادی کے موقع پر جہیز دے کر گویا اپنی بیٹی کے حصے وراثت کو ادا کر دیتے ہیں؟ أشعر أنك لست بمطلع على التعاليم الإسلامية الأساسية حتى الآن. إن الجهيز ليس عوضا عن الميراث الشرعي، فإن الإرث وتقسيمه يتعلق بما بعد الموت، والإرث لا يجري إلا في من مات وترك مالا، ولا يتعلق بمال امرئ حي. المرء ولو صرف عددا هائلا من الأموال في تزويج بناته فإن بنته تستحق في إرثه بعد وفاته، فإن حرمت فإن أولياءها ارتكبوا جريمة كبيرة وأصبحوا ظالمين يدل عليه القرآن والروايات من الأحاديث. فحاسبوا أنفسكم ولعل اعتصابكم حقوقهن باء إليكم بعذاب أليم في سورة الجهيز. فإن مثل هذه الرسوم
لا وجود له في الدول العربية في هذا الزمان أيضا، ولكن لا أعلم كيف وقع في هذه الديار. شیخ صاحب کا مطلب یہ ہے بھائی لگتا ہے کہ آپ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے بھی نابلد ہے. یہ جہیز وراثت کا بدل نہیں ہے، اس لیے کہ وراثت اور اس کی تقسیم کا عمل موت سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ معاملہ موت کے بعد سامنے آتا ہے. کسی زندہ آدمی کے وال میں وراثت نہیں ہے. والدین اپنی لڑکی کو شادی میں لاکھوں روپے کا سامان دے، تب بھی ان کے انتقال کے بعد لڑکی مال متروکہ میں سے حصہ پائے گی. اگر وراثت سے محروم کیا گیا تو اس سلسلے میں قرآن حدیث میں بڑی سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں. تم لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. کہیں عورتوں کو وراثت سے محروم کرنے کی نقد سزا جہیز کی شکل میں تو نہیں مل رہی ہے. ہمارے عرب ممالک میں تو اس قسم کی کوئی رسم نہیں ہے. تمہارے یہاں یہ رسم کیسے جاری ہوئی؟ حضرت میری ناقص رائے میں ہمارے اس علاقے بر صغیر ہند و پاک میں جہیز کی رسمت کی تقلید ہے. ہندو تہذیب سے ہی یہاں کے مسلمانوں میں جاری ہوئی ہے. ہندو دھرم کی دھارمک کتابوں میں جہیز کا ذکر ملتا ہے. چنانچہ پاروتی کے جہیز کا تذکرہ کرتے ہوئے تلسی داس نے لکھا ہے کہ اس کے والد نے شیو جی کو غلام، لونڈیا، گھوڑے، رتھ، ہیرے جواہرات اور بھی سامان دیا. اسی طرح والمیکی رامائن میں بھی لکھا ہے کہ سیتا کے باپ نے رام چندر کو کئی لاکھ گائیں، لاتعداد قالین، سینکڑوں ریشمی اور سوتی کپڑے، ہیرے جواہرات نظر کیے. ہندو تہذیب میں عورت کو جہیز دینے کی وجہ یہ ہے کہ ہندو دھرم میں عورت وراثت میں حصہ نہیں پا سکتی. اس لیے والدین نکاح شادی کے موقع پر کچھ ساز و سامان دے کر رخصت کر دیتے ہیں. اسی تہذیب سے متاثر ہو کر بر صغیر کے مسلمانوں نے اس رسم کو اپنے معاشرے کا لازمی حصہ بنا لیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. سنت کو آپ ہندو تہذیب بتاتے ہو. مولانا صاحب خدا کا خوف کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز نہیں دیا تھا. غالباً آپ کا اس حدیث کی طرف اشارہ ہے. ان علی جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فی حمیل وقبۃ ووسادۃ حشوها ادخر. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز کے طور پر یہ چیزیں دی تھی. ایک پلودار چادر اور ایک مشکیزہ اور ایک تکیہ جس میں ادخر گھاس بھری ہوئی تھی. دیکھیے میں کہہ نہیں رہا تھا کہ یہ جہیز تو سنت ہے. سنت پوری بات تو سن لیجیے. ہمارے ملک کے اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں چادر، مشکیزہ، تکیہ اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے موقع پر جہیز کے طور پر دی تھی. لیکن تحقیقی اور صحیح بات یہی ہے کہ آپ علیہ السلام اس زمانے میں بلکہ اب بھی عرب میں نکاح شادی کے موقع پر لڑکی کو جہیز کے طور پر کچھ دینے کا رواج بلکہ تصور بھی نہیں تھا، اور جہیز کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوتا تھا. حدیث کے لفظ جہادہ کے معنی اصطلاحی جہیز دینے کے نہیں ہیں بلکہ ضروریات کے انتظام اور بندوبست کرنے کے ہیں. دراصل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان چیزوں کا انتظام کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرست ہونے کی حیثیت سے انہی کی طرف سے اور انہی کے پیسوں سے کیا تھا، کیونکہ حضرت علی بچپن ہی سے آپ کے زیر پرورش تھے اور ان کے گھر میں یہ چیزیں موجود نہیں تھی. چنانچہ سیرت وغیرہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کے سامنے بیٹھ کر کہا، اے اللہ کے رسول، اسلام میں میری سبقت اور خیر خواہی کا آپ کو علم ہے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے علی؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا آپ فاطمہ کی مجھ سے شادی کر دیجیے. آپ نے فرمایا تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ میں نے کہا گھوڑا اور زرہ ہے. آپ نے فرمایا کہ گھوڑے کی تو تمہیں ضرورت رہے گی، رہی زرہ تو تم اسے فروخت کر دو تاکہ اس سے گھر کے ساز و سامان کے انتظام کیا جائے اور دلہن کو تیار کیا جائے. حضرت علی کہتے ہیں میں نے اسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ فروخت کر دیا. انہوں نے مجھ کو اس کی قیمت میں 400 سے کچھ اوپر دراہم ادا کیے. میں اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اس رقم کو آپ کے سامنے پیش کر دیا.
آپ نے ایک مٹھی بھر کر فرمایا بلال اس سے خوشبو خرید کر میرے پاس لاؤ، اور بقیہ دراہیم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرد کر دیے تاکہ وہ مجھ سے دلہن کا سامان خریدے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ کی قیمت کے درہم سے ان کے لیے ایک بنی ہوئی چارپائی اور ایک چربی تکیا جس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوئے تھے اور ایک مشقیقے کا انتظام کیا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتظام میں جو دلچسپی لی ہے وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرپرست تھے، لہذا مروجہ جہیز کی جائز ہونے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے استدلال کرنا بھی غلط ہے، اور جہیز کے مروجہ معنی میں اس لفظ جہدہ کو پیش کرنا اور اس سے جہیز کے معنی سمجھنا بھی غلط ہے۔ دوسرے اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ آپ نے اپنی جانب سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا تھا تو پھر یہ سوال ابھر کر سامنے آئے گا کہ آپ نے اپنی دوسری 3 لڑکیوں کو جہیز نہ دے کر ناانصافی سے کام لیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہنے سے پہلے ہی ہماری زبان نہ کٹ جائے، اس لیے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادیوں کے نکاح کے سلسلے میں کہیں جہیز کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، حالانکہ آپ کی ذات سے ناانصافی ہونا بالکل ناممکن بات ہے کہ آپ اپنی ایک صاحبزادی کو کچھ دیں اور بقیہ کو کچھ نہ دیں، اس لیے کہ آپ تو حق کو قائم کرنے اور ناانصافی کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ چنانچہ آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے ساؤوا بین اولادکم فی العطیہ، کہ تم عطیہ دینے میں اپنی اولاد کے درمیان برابری سے کام لو۔ اس طرح حاصل یہ ہے کہ تینوں صاحبزادیوں حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام کی جانب سے جہیز دیے جانے کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی شادیوں کے بارے میں بھی جہیز کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ اس زمانے کی شادیوں کے سلسلے میں بھی اس جہیز نامی رسم کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و احوال میں بھی جہیز کا کوئی ذکر، جہیز لینے و دینے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث اور متقدمین فقہا کی کتابوں میں بھی جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ حالانکہ نکاح اور شادی کے متعلق چھوٹے سے چھوٹا ہر مسئلہ شریعت اسلامی میں موجود ہے، لیکن احادیث کے پورے ذخیرے میں بھی ڈھونڈنے سے کچھ نہیں ملتا۔ کیا اس کے باوجود بھی جہیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ حضرت آپ کے علاقے میں رسم نہیں ہے تو پھر آپ کے ملک اور دوسرے عرب ممالک میں کیا طریقہ ہوتا ہے؟ فإنا نشاهد في بلادنا والبلاد المجاورة لنا أن الزوج يجب عليه أن يقوم بانتظام كل ما يحتاج إليه زوجته في البيت من الأمتعة المستعملة في البيوت، ونشاهد في الأمكنة الأخرى أن أبا الحروس قد يشتري لها ما يحتاج إليه، إلا أن الزوج هو الذي يؤدي ثمنه لبائعه، غير أن الأب قد يعطي لبنته ما يشاء من تحفة صغيرة أو كبيرة، ولكن لا يلزم عليه كما أنتم تعدونه من الواجبات اللازمة في دياركم۔ شیخ صاحب فرما رہے ہیں ہمارے ملک اور دوسرے عرب ممالک میں اکثر جگہوں پر تو یہ لڑکے کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے کہ اپنے گھر میں دلہن کو لانے سے پہلے گھر کا اثاثہ، گھریلو ساز و سامان اور دلہن کی ضروریات فراہم کر کے رکھے۔ لڑکی کے باپ کو کچھ خرچ کرنا نہیں پڑتا، اور بعض علاقوں میں تو یہ معمول ہے کہ لڑکی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے سامان تو باپ ہی خریدتا ہے، لیکن اس کی قیمت لڑکا ادا کرتا ہے۔ البتہ بیٹی کی رخصتی کے وقت کوئی مختصر تحفہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن وہ بھی کچھ ایسا ضروری نہیں سمجھا جاتا ہے جیسا کہ آپ کے دیار میں جہیز کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ لڑکے کی ذمہ داری کیوں سمجھی جاتی ہے؟ اعلم ان الزوج يجب عليه ان يحضر كل ما يحتاج اليه زوجته في البيت، فان الشريعة المصطفى على صاحبها الصلاة والسلام اوجبت عليه نفقتها وسكنها وملبسها ومطعمها وما يستعمل في البيوت من الأواني المختلفة التي نطلق عليها اسم الجهيز. يدخل في السكن الذي هو واجب على الزوج
فلا يقوم بإحضاره إلا الزوج لا الآباء ولا أولياؤها. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں جہیز یا گھریلو سامان کا انتظام شوہر پر واجب ہے اور اس کی ذمہ داری ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ نان و نفقہ، لباس اور رہائش کی جگہ، مکان کا نظم و انتظام شوہر پر واجب ہے، اور گھریلو ساز و سامان جسے عرف میں جہیز کہا جاتا ہے یہ رہائش کے مکان میں داخل ہے. لہذا اس جہیز کا نظم اور انتظام کرنا خاوند پر واجب ہے. میں تو صرف حضرت مفتی اعظم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کے لیے آیا تھا، لیکن حضرت شیخ کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے قیمتی باتیں سننا نصیب فرمائی. میں پختہ ارادہ کرتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کی رخصتی سنت کے مطابق کروں گا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ علماء کی مجلس سے استفادہ کرتے رہا کرو. آج تو صرف آپ کی دعا کی درخواست کرنے کی وجہ سے سبھی حاضرین مجلس کو ایک حساس موضوع پر عمدہ گفتگو سماعت کرنے کا موقع حاصل ہوا اور اس مسئلے کے متعلق تسلی بخش باتیں حاصل ہوئی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.